باغوں کا شہر فضائی آلودگی کے نرخ میں آ گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 335 ہو گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر براجمان، شہر کے بعض علاقوں میں AQI 700 تک پہنچ گیا۔ کہ میرے ملک میں، میرے صوبے میں، ہر شہر میں، پنجاب کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر چپے چپے میں اگر کوئی اسلام کے علاوہ بھی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حق پنجاب کے وسائل پہ، اس ملک پہ ہونا چاہیے جتنا کہ اکثریت کا ہے۔ پنجاب میں اگر آج عید منائی جاتی ہے، عید الفطر منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے، تو آج پنجاب میں کرسمس بھی منائی جاتی ہے، پنجاب میں ایسٹر بھی منایا جاتا ہے، پنجاب میں ہولی بھی منائی جاتی ہے، پنجاب میں بیساکھی بھی منائی جاتی ہے، پنجاب میں تمام تہوار منائے۔ سکھوں کو ہیلمٹ پہننے سے استثنا مل گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سکھ پگڑی نہیں اتار سکتے، اقلیتوں کو سر کا تاج بنایا، ان کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کرسمس کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور پنجاب پر اقلیت کا اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا، منارٹی کارڈ 75,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواب اقلیت دوست سکھی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرسمس پر کیتھیڈرل چرچ کا دورہ، مسیحی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، تقریب میں امریکہ، برطانیہ سمیت غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت، بشپ الیگزینڈر جان محمد نے مریم نواز کو دختر پنجاب کا خطاب دیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں آن دا فلور آف دا اسمبلی، بڑے دبنگ طریقے سے یہ کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے۔ وہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں تھی، وہ ایک ویژن تھا، وہ ایک سوچ تھی، جو یہ سوچ میاں نواز شریف صاحب کی اس بات کی عکاسی کرتی ہے جو کہتی ہے کہ میرے نزدیک اقلیت اور اکثریت کی کوئی تقسیم نہیں، پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ پاکستان کا پیغام امن، محبت اور بھائی چارہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اقلیتوں کا سر کا تاج قرار دیا۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا مریم نواز اقلیتی برادری کی ہر دل عزیز لیڈر ہے، 75,000 خاندانوں کو منارٹی کارڈ دیے، پنجاب نے اقلیتوں کا بجٹ 300% بڑھا دیا۔ مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا، چرچز اور گھروں کو خوب سجایا، گرجا گھر میں دعائیہ تقریبات، دن بھر دعوتیں، مہمانوں کی مٹھائی اور کیک کے ساتھ توازے، ہر طرف شادمانی جشن کی فضا، لبرٹی چوک میں 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری، شہری ملت کا پاسباں، عزم و ہمت کی داستان، قوم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا، مزار قائد پر کیڈٹس کی سلامی، فاتحہ خوانی، ملکی ترقی و سلامتی کے لیے دعا، جگہ جگہ تقریبات، سیمینار اور مذاکرے، بانی قوم کو خراج عقیدت پیش۔ مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی 76ویں سالگرہ بھرپور انداز میں منائی، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے شہر بھر میں تقریبات، کیک کاٹے گئے، صدر نون لیگ کی ملک اور پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا گیا، نواز شریف کی درازی عمر اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ شہر بھر میں کرسمس کی تقریبات منائی گئیں، وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کیک کاٹا اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ صوبائی وزیر نے کہا ملکی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار ناقابل فراموش ہے، پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ کرسمس بابا قوم اور نواز شریف کی سالگرہ کے پروقار تقریب سجائی گئی، کیک کاٹے گئے، وزیر خزانہ میاں شجاع الرحمان نے کہا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، نواز شریف نے دفاع ناقابل تقسیر کر کے دکھایا۔ میاں مرغوب احمد اور راشد نصر اللہ بولے بانی پاکستان اور نواز شریف کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔
اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط بانی پاکستان کا پیغام، مملکت خدا داد پاکستان اللہ کا انعام۔ وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کا تقریب سے خطاب، کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریب کا دھارا موڑ کر مملکت خدا داد کا قیام ممکن بنایا۔ وزیر صحت کی صدر مسلم لیگ ڈون میاں محمد نواز شریف کو بھی سالگرہ پر مبارکباد، کیک بھی کاٹا۔ پی پی 145 میں قائد اعظم اور میاں نواز شریف کے یوم پیدائش پر جشن، کرسمس پر مسیحی برادری سے بھی اظہار یکجہتی، کیک کاٹا گیا۔ لیگی رہنما سمیع اللہ خان نے کہا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، نواز شریف نے ملک ترقی کی راہ پر چلایا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا سندر فاؤنڈیشن کا دورہ، تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا، تحائف تقسیم کیے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ پنجاب حکومت تھیلیسیمیا کے مزید بچوں کی علاج معالجے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ بابائے قوم کے اصولوں پر عمل کر کے حقیقی منزل پا سکتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما کا یوم قائد پر تقریب سے خطاب۔ صوبائی صدر رانا نذیر نے کہا قائد اعظم کے افکار کو مشعل راہ بنایا ہوگا، جبکہ جنرل سیکرٹری شعیب صدیق بولے قائد اعظم کا احسان نہیں بھلایا جا سکتا، پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلویز انعام اللہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں رنگ گئے، جبکہ مسیحی ملازمین کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ ڈی ایس پی ریلوے نے کہا پاکستان میں اقلیتوں کو محفوظ اور اپنے قائد کے مطابق زندگی گزارنے پر آزاد ہیں۔ تقریب میں مسیحی ملازمین نے بھنگڑا ڈال کر کرسمس منائی۔ سی سی ڈی پنجاب نے بھی کرسمس کی خوشیاں مسیحی برادری کے ساتھ منائی۔ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا کی ہدایت پر سی سی ڈی افسروں کا لاہور سمیت پنجاب بھر کے گرجا گھروں کا دورہ کیا، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی اور تحائف تقسیم کیے۔ یوم قائد اور کرسمس کے رنگ، ٹی ڈی سی پی کے سنگ ڈبل ٹیکر بس پر فوزپور روڈ سے واہگہ بارڈر تک کا سفر۔ انچارج ٹور گائیڈ آصفہ نے کہا ٹور کا مقصد شرکاء کو قائد اعظم کی جدوجہد سے آگاہ اور مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی 3 روزہ دورے پر آج لاہور پہنچے کے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ارکین اسمبلی سے ملاقات شیڈیول۔ زمان پارک، لبرٹی اور جی پی او چوک دورے کا بھی امکان۔ کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات متوقع، پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کا بڑا احسن یہ قدم ہے اور مذاکرات کی ہر مسئلے کا حل ہے۔ ڈائیلاگ پی ٹی آئی کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملکی مفاد میں آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ اپنائیں، کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کریں جس سے ملک کی صالحیت خطرے میں ہو، جس میں ملک کی بدنامی ہو، ملک میں افراتفری ہو۔ ملک کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے۔ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل، پی ٹی آئی کو کہوں گا ملکی مفاد میں بات چیت کا راستہ اپنائیں۔ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی آئی اے کی نجکاری ملکی مفاد میں کی گئی۔ دوسری جانب راجہ پرویز اشرف سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صوبیہ ملک کی ملاقات، ساتھیوں سمیت پیپل پارٹی جوائن کر لی۔ صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت سے حافظ طاہر اشرفی کی ملاقات۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت پوچھی۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ چودھری شجاعت کی ملک کے لیے نمایاں خدمات ہیں۔ چودھری شجاعت بولے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے امن ناگزیر ہے، پاک فوج سرحدوں کی بھرپور حفاظت کر رہی ہے۔ پنجاب میں 73,000 مساجد کی رجسٹریشن مکمل ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق مساجد کی رجسٹریشن کا عمل کی نگرانی تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو سونپی گئی تھی۔
رجسٹریشن کے لیے 39 سوالات پر مشتمل تفصیلی سوالنامہ تیار کیا گیا تھا۔ ہر مسجد کا نام، مسلک اور پتہ سمیت تمام تفصیلات طلب کی گئیں۔ لاہور میں دیار حرم کی خوشبو سعودی عرب سے لائے گئے تبرکات مقدسہ نے ہر آنکھ کو پرنم کر دیا۔ کلمہ چوک پر نالین مبارک، نقش قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غلاف کعبہ کی زیارت کے لیے شہریوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، ہر سو روحانیت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماں۔ کین کمشنر پنجاب کا بڑا اقدام، شوگر مل کو 15 روز میں کاشتکاروں کو ادائیگی کا حکم۔ کین کمیشن پنجاب امجد حفیظ نے کہا، جدید ڈیجیٹلائز نظام پر عمل شروع ہو چکا، شوگر مل کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، گنے کی کاشتکاروں کے مفاد کا تحفظ کیا جائے گا، ادائیگیوں میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا ریلوے اسٹیشن اور اطراف کے علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اور ٹیپا کی سڑکوں کی ری ماڈلنگ پر بریفنگ۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی ریلوے اسٹیشن کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا، ترقیاتی کاموں کو 2 شفٹوں میں جاری رکھیں۔ ایس پی سٹی بلال احمد کا تھانہ ٹی بی سٹی اور بھاٹی گیٹ کا دورہ، حوالات، مالخانہ اور صفائی کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی پر معمول جوانوں کو بھی چیک کیا۔ عوام کی رسائی اور درخواستوں پر قانون کے مطابق کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایس پی سٹی نے کہا کہ ملزموں پر تشدد یا غیر قانونی حراست ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کو بہ کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ خوشبو اور محبت کی شاعرہ پروین شاکر کی آج 31ویں برسی ہے۔ نامور شاعرہ نے محبت، حسن اور عورت کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ شاعری میں کہیں قرب بھی نظر آیا۔ پہلی کتاب خوشبو پر ہی آدم جی ایوارڈ ملا۔ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، عہد ساز شاعر منیر نیازی کی 19ویں برسی نامور شاعر نے شاعری لب و لہجے کو انفرادیت کے ساتھ نمایاں مقام بخشا۔ شاعری کے 17 مجموعے شائع ہوئے۔ منفرد اسلوب کے شاعر منیر نیازی کو ادبی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔